ملے گا، لیکن انہوں نے پنڈی گیم کا انتخاب فرما کر انہوں نے اس پروفیشن کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے علاقے کے ساتھ جو ان کا احسان والا سلسلہ ہے اس کو قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ میں دعا گو ہوں کہ ان حضرات کا حامی و ناصر ہو، اور یقیناً آج وہ جو 2 سال قبل جو آج ایک بیچ فارغ ہوا اس کی آج تقاریر بھی سنی، ان کی گفتگو سنی، ان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو انہوں نے اپنی محبتوں عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے، اور قرآن کریم کی تلاوت، نعت شریف، یہ تمام چیزیں دیکھ کر آج دل بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ آج ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک ایسا ادارہ قائم ہو چکا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے بعد یہ فکر نہیں کریں گے کہ یہاں صرف تعلیم نہیں بلکہ یہاں پر تربیت بھی کی جا رہی ہے۔ اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں سے ایک لفظ کے بارے میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نوکری اور غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کا لفظ صرف اس کے اوپر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کا جو عربی ترجمہ ہے وہ یہ ہے التلطف یا الرقہ، رقت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اس سے مراد اگر اس کو میں بیان کرنا چاہوں تو شاید اردو میں اس کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ الرقہ یا تلطف اس کو کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جو انسانیت رکھنے والا، دل کا درد رکھنے والا۔ اگر میں اس کی مثال یوں دے سکتا ہوں کہ جیسے آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی شخص زخمی ادھر تڑپ رہا ہے، اس کی کیفیت کو دیکھ کر جو آپ کے دل کی کیفیت بنتی ہے اس کو التلطف کہتے ہیں یا اس کو رقہ کہتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کی شان کو رب نے یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب، اگر حسد کا یہاں پر ایک قانون ہے، اگر اس کو لیا جائے تو ترجمہ یوں بنے گا میرے باپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے صرف اور صرف آپ کو ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رقت، راحم جو ہوتا ہے یعنی رحم کرنے والا، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ 4 عناصر نہ ملے تو پھر وہ راحم کہلانے کا حقدار نہیں ہے، رحمت کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ پہلا کیا؟ پہلا یہ ہے کہ رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زندہ، رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو آپ کے قریب ہو، رحم کرنے والا وہ ہوتا ہے وہ جو جانتا ہو کہ کس کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کرنا ہے۔ اور چوتھی بات کہ رحمت کرنے والا وہ ہوتا ہے، راحم وہ ہوتا ہے جو طاقت رکھتا ہو کہ جب اسے کوئی پکارے مدد کے لیے تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ سکے۔ تو یہی میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ہم اپنے نبی کو زندہ بھی سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم میرے آقا یہ جانتے ہیں کہ کون سا میرا غلام دنیا کے کس مقام پر تکلیف میں ہے، اور میرے آقا یہ طاقت بھی رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جب ان کا کوئی غلام انہیں کہیں پر پکار لے میرے آقا اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ سیدنا حضرت راجز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار کے گھیرے میں آ گئے تو آپ نے وہیں سے پکار لیا، آپ نے وہیں سے آواز دی انظر حالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول المدد، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں کفار کے گھیرے میں آ گیا۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا نصرت یا راجز، نصرت یا راجز، نصرت یا راجز، 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا
اس کے بعد حضرت راجز کچھ دنوں بعد جب آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں کیا آپ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غلام عرض کرتے ہیں کہ میں کفار کے گھیرے میں آیا، میں نے آقا کو یاد کیا، میں نے وہاں پر آپ اپنے سر کے کانوں سے یہ آواز سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، سرکار فرماتے ہیں اے راجز ہم نے تیری مدد کر دی، اے راجز ہم تیری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کفار کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرا تعلق جس جگہ سے ہے وہ 1880 میں قائم ہونے والا وہ سب سے پہلے ہم اس دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کی ابتدا اقرا سے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ احمد مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1880 میں میرا شریف کے اندر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ اور میرا تعلق کہ الحمدللہ اس ادارے کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے میں نے بھی اکتساب فیض کیا، ان سے بھی میری 4 سال کی سکولنگ ان کی نگرانی میں رہی، میں نے پہلے عرض کیا، اور پھر الحمدللہ یہ ان کی تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا اثر تھا کہ الحمدللہ میں نے ICS کرنے کے بعد LLB شریعہ لا، پھر LLM کیا، پھر میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر وہاں پر MBA BBA اور لا کے اسٹوڈنٹس کو اسلامک بزنس پڑھایا، اور میرا شریف کے اندر بھی پھر دوبارہ اپنے مفتی صاحب کے پاس زانو تلمس طے کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں جو یہاں پر نوجوان ہمارے بچے بیٹھے ہیں، جو ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ میں جہاں پر بھی جس مقام پر بھی زندگی کے کسی حصے میں بھی میں نے کوئی کمی محسوس کی، میں نے اس کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کیا اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب مجھے یہ موقع ملے گا، جب مجھے کوئی یہ سٹیج ملے گا، جب مجھے کوئی خدمت کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، تو پھر اس وقت میں اس کمی کو جو آج میں چاہے وہ اساتذہ کی صورت میں ہو چاہے کسی لحاظ سے بھی ہو، میں نے کسی کمی کو محسوس کیا تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا کہ میں اس کمی کو خود جب دوسروں تک پہنچانے کا وقت آئے گا تو یہ کمی ان کے اندر نہیں چھوڑوں گا۔ اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر جب پڑھایا تو میں نے ان کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ان کا بہت خیال رکھا، اور آپ تمام جتنے بھی طلباء یہاں پر تشریف فرما ہیں، چاہے طالبات ہیں اور نوجوان طلباء ہیں، ان کی خدمت میں یہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو کمی محسوس کریں، چاہے آج آپ اپنی جوڈیشری میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں، چاہے اپنی قانونی اداروں کے اندر کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں، چاہے تعلیمی اداروں کے اندر کمی محسوس کر رہے ہیں، تو آج سے آپ یہ عہد کر لیں، اتنے عظیم ادارے کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جہاں پر آپ کو تعلیم کے ساتھ تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کمیوں کو پورا کرنا ہے۔ شہید سیالی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کی، میں ان کی تائید میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو راہ دکھائی ہے، انہوں نے جو امید کی کرن جگائی ہے، میں کیونکہ آستانے پر بیٹھا ہوں، روزانہ کے لوگ آتے ہیں اور ایک جملہ اب کامن ہو چکا ہے، کیا کہ ہم بڑے مایوس ہیں، ہمیں ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، جس طرف دیکھتے ہیں۔ میں اس کے برعکس انہیں گزارش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے آج سے جتنی پہلے امید تھی اب مجھے اس سے زیادہ میں پر امید ہو چکا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا حکم فرما کر ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ، میں کیوں عرض کرتا ہوں کہ مجھے امید ہے، کیونکہ اسلوب قدرت کو اگر دیکھیے، اسلوب قدرت کیا ہے، جب بھی کوئی چیز
اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اب اس کا زوال قریب ہے. اب ظلم اگر اپنے کمال کو جا رہا ہے، اگر بے انصافی اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے، اگر آج دھوکہ دہی، بددیانتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ کمال کی طرف جا رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کو زوال ہوگا اور اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں، جو مومن ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور ہمیں شہیر سیالوی جیسے ایسے لیڈر میسر آئیں گے کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس مایوسی کی فضا کو ختم کر کے ہمارے اندر امید کی نئی کرنیں پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں بارے دیگر تمام پیٹرن ان چیف جناب بریگیڈیئر حیدر صاحب، ملک محمد اقبال صاحب اور اس ادارے کے پرنسپل آصف خان صاحب، ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دلی طور پر میں آج بڑا خوش ہوں اور مجھے مسرت ہوئی کہ آج الحمدللہ میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں کہ جہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے ادارے انشاءاللہ تعالی ہمارے مستقبل کے اس روشن ستارے بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و وما علیہ السلام. جزاک اللہ. قبلہ حضرت صاحب اپنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. میں کالج انتظامیہ کی طرف سے بارے دیگر آپ کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ان لوگوں کا تو لاکھوں مرتبہ